مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ لوگوں کے ورکنگ کنڈیشنز بہتر ہوئی ہیں؟ جیسے مورر پہلے 24 گھنٹے کے لیے ڈیوٹی پہ ہوتا تو 24 گھنٹے، یعنی کتاب میں تو یہی لکھا ہوا ہے، تو ہاؤ از دیٹ پاسبل کہ 24 گھنٹے ڈیوٹی دے گا؟ سر تھینک یو ویری مچ. جتنی چیزیں آپ نے کہیں جہاں سے آپ نے پروگرام سٹارٹ کیا اور جو چیزیں کہیں، ایک تو آئی ایم آنرڈ کہ آپ نے بلایا اور یہ بات آپ جو کر رہے ہیں ہم آپ کو سنتے رہے ہیں. بڑی سیریس قسم کی آڈینس ہوتی ہے اور لوگ آپ کی بات سنتے بھی ہیں، آپ کے اوپینینز جو ہوتے ہیں چیزوں کے بارے میں، اور بڑا وہ ویل ریسرچڈ ہوتے ہیں. اور جب آپ کوئی بھی پروگرام کرتے ہیں تو ہم سب اس کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں. تو آئی ایم آنرڈ آپ نے بلایا، اور جن پوائنٹس کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں یہ وہ نارمل جو پولیس آفیسرز کے ساتھ انٹرویوز ہوتے ہیں یہ وہ نہیں ہے، اور آپ نے بالکل پن پوائنٹ کی چیزیں اور وہ ایشوز. تو اس کے لیے میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ وہ ورژن ہم سے پوچھ رہے ہیں. تو سر ورکنگ کنڈیشنز دیکھیں، سب سے پہلے تو ورکنگ کنڈیشنز ہماری جس طرح چل رہی تھیں پولیس کی، اگر آپ ایک پولیس والے کی زندگی، چاہے وہ کانسٹیبل ہے چاہے آئی جی ہے، اینڈ ان بٹوین سارے آئی جی صاحب سے مجھے اگر بات کرنی ہے رات کو 2:30-3 بجے بھی اگر میں انہیں کال کروں گا تو ہی نوز کہ کوئی ایمرجنسی ہوگی، he'll pick up the phone. وہ گائیڈ بھی کریں گے، بتائیں گے بھی، ان کو ہم انفارم بھی کریں گے کہ ایسے ہو گیا. انہوں نے بتانا ہے کہ کیا کرنا ہے آگے. سیم گوز فور سی سی پی او. اب یہ 21-22 گریڈ کے جو افسر ہیں ان کی زندگی اویلیبل بھی ہو گئے ایسی نا؟ ہے، یہ اویلیبل ہیں، یہ راؤنڈ دا کلاک اویلیبل ہیں. ارلی مارننگ بھی اویلیبل ہوں گے، لیٹ نائٹ بھی اویلیبل ہوں گے، اور دن میں تو ہیں. اور بیسکلی جیسا فوج میں ہم دیکھتے ہیں وہ یہاں پہ ہو رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اسی طرح جو کانسٹیبل ہے اس کی زندگی، ہمارے اتنے سارے ایونٹس، ایک دن میں ملٹیپل ایونٹس آتے ہیں، سیکیورٹی کے بھی، لا اینڈ آرڈر کے بھی. کوئی پروٹیسٹ ہوگا کہیں پنجاب، ساؤتھ پنجاب میں کوئی کسانوں کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس نے شملہ پہاڑی ادھر آ کے پریس کلب کے سامنے احتجاج کرنا ہے، ان کو سیکیور کرنا ہے. جتنے آپ کے بڑے بڑے پروگرامز ہیں جہاں پبلک نے آنا ہے، جہاں پہ چاہے وہ کوئی کانسرٹ ہے، چاہے وہ کوئی ریلیجس اجتماع ہے، پولیس نے سیکیور کرنا ہے، کیونکہ یہ سارے سافٹ ٹارگٹس ہوتے ہیں. یہاں پہ کانسٹیبلز ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ ایک سیکیورٹی کا پورا میکنزم لگتا ہے، کس نے کہاں کھڑے ہونا ہے، کن جگہوں کو سیکیور کرنا ہے. پھر اس کے علاوہ کرائم ہے، پھر اس کے علاوہ آپ کی روٹین پیٹرولنگ ہے، پھر اس کے علاوہ آپ نے عدالتوں میں جانا ہے، ایس ایچ او نے صبح کورٹس میں پیش ہونا ہے، پھر آپ کی میٹنگز ہیں، پھر کیسز ہیں. تو یہ راؤنڈ دا کلاک پولیس چل رہی ہوتی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ کانسٹیبلز کو تھوڑا سا ایز آؤٹ کریں. 8 گھنٹے والی شفٹ از ناٹ پاسبل اس محکمے میں. کوشش بڑی کی جاتی ہے، لیکن جیسے آپ نے خود پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ 12.5 کروڑ عوام کے اس صوبے کے اندر پولیس تو 2.25 لاکھ ہے، یہ 2,30,35,000 ہے. اس ساری 12.5 کروڑ عوام کو دیکھنا ہے، ان کا لا اینڈ آرڈر، ان کی سیکیورٹی، ان کے حوالے سے کرائم. تو وہ اٹس ناٹ انف. لیکن انہی لوگوں سے ہم نے ڈیوٹی بھی کرانی ہے، تو یہ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. 12 گھنٹے پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے کانسٹیبل کو ضرور لیں. آفیسرز کے لیے یہ قید نہیں ہے. جو ایس پی ہوگا ہمارا ایک ڈویژن کا، اس نے رات کو، صبح، ارلی مارننگ، لیٹ نائٹ، کوئی کرائم سین ہوگا اس نے موقع پہ جانا ہے. کوئی ایسی چیز ہوگی میں نے بھی جانا ہے، ایس ایس پی نے بھی جانا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے وہ جو ورکنگ آورس ہیں وہ فلیکسیبل رہتے ہیں ہمیشہ. مجھے یہ بتائیں، وہ سب کچھ آپ کے فلیکسیبل ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ جیسے فوج کا ایک بڑا اچھا نظام ہے. میں کیونکہ فوجی فیملی سے ہوں نا تو مجھے ان کا تھوڑا پتہ ہے، پولیس کا مجھے پتہ نہیں ہے. وہاں پہ اگر کوئی زخمی ہو جاتا ہے یا شہید ہو جاتا ہے نا تو پھر پوری فوج اس کے لیے کھڑی ہوتی ہے، اور اس ویڈو کے لیے، اس کے بچوں کے لیے. اور فوج کا ایک اپنا ویلفیئر کا سسٹم ہے اپنے لوگوں کے لیے. تو لوگوں کو ایک وجہ سے برادری ہے نا، جی کہ فوج میری برادری ہے. تو پولیس میں بہت دفعہ ہم نے دیکھا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں واقعہ. اب میں ٹی وی پہ نام لے لیتا ہوں کیونکہ اب وہ نام ریلیونٹ نہیں ہے. ریاض بصرہ ایک وانٹڈ ٹیررسٹ تھا، اس کے لیے پولیس ہنٹ کر رہی تھی، اور اس میں غلطی سے ایک دفعہ ایک کوئی انوسنٹ آدمی مارا گیا سرگودا میں. تو اس وقت جو 2 پولیس والے تھے جو اس میں ایکچولی وہ فوج سے ہی آئے تھے وہاں پہ، وہ اس میں یعنی آئیڈینٹیفائی ہو گئے. تو اس کے بعد ان کی ڈیتھ تک جو میں نے ان کے حالات دیکھے ہیں نا، جس طرح پولیس فورس نے ان کو ڈس اون کیا ہے، وہ کافی ایک امبیرسنگ تھا. کیا اب آپ لوگ، آپ کے سینئرز اپنے، کیونکہ اب تو یہ فرنٹ لائن آف ڈیفینس ہے دہشت گردی کے آگے، یہ ناکے پہ سب سے پہلے بیچارے شہید ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ ڈینجر ہے ان کا، اور ایکسپوزڈ ہے، کہیں سے چاروں طرف سے ناکے پہ کوئی آ سکتا ہے نا. تو ان کے لیے کیا اب کوئی پروٹیکشن ہے کہ بھائی تمہاری فیملی کا ہم خیال کریں گے، تمہارے بچوں کا ہم خیال کریں گے؟ سر پہلے بالکل نہیں تھا.
آج اگر آپ 90s میں چلے آپ کو جائیں، یاد ہے واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا؟ بالکل مجھے یاد ہے، اور میں آپ کو اس کا ایئر وائز بتاؤں گا کہ اس میں ڈیولپمنٹ کیسے ہوئی۔ 90s کے جو ہمارے شہداء ہیں، جو 90s کے بعد ارلی 2000 کے شہداء ہیں، ان کے لیے چیزیں ڈیفیکلٹ بھی تھیں۔ کیپٹن مبین شہید کے لیے تھوڑا سا فرق ہوا تھا، لیکن اس کے علاوہ نہیں۔ سر ایک کانسٹیبل کے لیے ابھی آپ چیک کریں گے 2017 میں ہماری جو ویلفیئر پالیسی تھی اس کے اندر یہ پچھلی گورنمنٹ میں یہ شہداء کی پالیسی اپ گریڈ کی گئی، پیکیجز شہداء پیکیج بہت زیادہ اس کو بہتر کر دیا گیا۔ اس ساری میں گائیڈنگ پرنسپل کیا تھا، جیسے جس کی آپ نے بات کی، اپنے فوج جس طرح اون کرتی ہے، فوج جس طرح پروٹیکٹ کرتی ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کرتی ہے، اپنے شہداء کو بھی کرتی ہے، غازیوں کو بھی کرتی ہے، وہ وہاں سے یہ گائیڈنس لی گئی۔ وہ دیکھا گیا کہ ایک ادارہ ہے، وہ بھی ایک اچھی ایس او پی ہے، بالکل، وہ اور گڈ پریکٹسز جہاں پہ بھی ہوں لینی چاہیے، تو ہمارے اپنے ملک کی فوج ہے۔ اس کو دیکھ کے ہمارے آفیسرز نے وہ اپنی چیزیں ریوائز کرنا شروع کی۔ یہاں غازی کا سسٹم انٹروڈیوس کرایا کہ جو گولیاں کھا کے ایک کئی جوان آپ کو ایسے ملیں گے جو ایک سے زیادہ مرتبہ مختلف مقابلوں میں زخمی ہوئے، ان کو کبھی ریکگنائز نہیں کیا گیا کیونکہ وہ شہید نہیں ہوئے تھے، وہ زندہ تھے، سرو بھی اب کر رہے پاکستان تھے۔ میں عزت بنانے کے لیے تو مرنا پڑتا ہے۔ جی، تو اس کے اوپر 2023 آنورڈز عثمان انور صاحب آئے، اس کے اوپر ان کی پروموشن، زندہ لوگوں کی جو ویلفیئر ہے وہ اپنی جگہ، لیکن شہداء کے لیے اور غازیوں کے لیے اس کو اتنا اپ سکیل کر آپ کو دیا پتا گیا۔ فوج کا ایک اور اصول ہے، مثلا میں اگر کہوں نا کہ میں نے شہداء فنڈ میں پیسے دینے تو وہ مجھے ماریں گے، ڈنڈوں سے ماریں گے کہ دے ٹیک کیئر آف دیئر اون شہداء themselves, they don't take donations from anyone۔ اسی طرح آپ کو بھی کرنا چاہیے اس کو۔ گورنمنٹ نے یہ سارا کا سارا گورنمنٹ لک آفٹر کر رہی ہے۔ ایک سپاہی بھی جس وقت وہ شہید ہوتا ہے ان دا لائن آف ڈیوٹی، گھر پورا دیا جاتا ہے، اس کو گھر بھی ملتا ہے آج کل۔ اب یہ پالیسی لیٹر آن آئی تھی، لیکن عثمان انور صاحب نے ایک اور چیز یہ کی، عائد صاحب نے کہا کہ وہ شہداء جو 2017 سے پہلے کے شہید ہیں، ان کی فیملیز کو تو کبھی گھر نہیں ملے، ان کے ساتھ ان کو نہ وہ اتنے ساری جو اماؤنٹ اب گورنمنٹ دے رہی ہے وہ نہیں ملی، ان کی ایجوکیشن فری ہوگی، ان کے بچوں کے لیے مہنگے سے مہنگا، اس نے لمس میں جانا ہے لمس میں جا سکتا ہے، اس نے جس یونیورسٹی میں جہاں کے لیے وہ اور deserve کوالیفائی کرتا ہے، اس کے باپ نے جان دی ہے۔ وہ میرٹ کے اوپر جس یونیورسٹی میں آئے گا، جتنی مرضی مہنگی ہو، گورنمنٹ پے کرے گی۔ اچھا ویسے یہ ساری آپ کو پتہ ہے فرق میں نے ایک چیز سے دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں نا کریڈٹ مسٹ بی گیون when it's due۔ جس دن میں نے دیکھا مریم نواز شریف نے پولیس کی یونیفارم پہنی تھی ایلیٹ ٹریننگ سینٹر میں، لوگوں نے اس یونیفارم کو رسپیکٹ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اگر ایک چیف منسٹر ایک یونیفارم کو اون کرے تو پھر پہلے لوگ اس یونیفارم کو اتنا لائک نہیں کرتے تھے، اس کو جس طرح سے بھی دیکھتے تھے یا جو باتیں کرتے تھے وہ اپنی جگہ پہ۔ ناؤ آئی سی اے شفٹ ان دی ایٹیٹیوڈ، اور یہ بہت بڑا فرق ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ ہماری فیمیل کولیگز، ہماری کانسٹیبلز، یہ جو فیمیل کانسٹیبلز ہیں خاص طور پہ، دیکھیں خواتین کے لیے نوکری مشکل ہے، پولیس کی چیلنجنگ ہے۔ خواتین کے لیے تو ٹی وی چینل سے بھی نوکری مشکل ہے۔ یس، آ جائیں یہاں پہ ذرا دیکھیں، پولیس ویسے ہی چیلنجنگ جاب ہے، خواتین کے لیے اٹس مطلب ڈبل ڈیفیکلٹ۔ تو وہاں پہ ہم نے اپنی کولیگز کو، فیمیل کولیگز کو سنا، انہوں نے کہا کہ آج چیف منسٹر نے یہ یونیفارم پہن کے بتایا ہے، ہمیں وی فیل پراؤڈ آف بینگ اے پارٹ آف دس سروس، اور اپنی سی ایم جب یہ وردی پہن رہی ہیں اور ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ کس نے عزت دی ہے اس وردی کو، تو وہ ایک حوصلہ بڑھتا ہے نا اور سر۔ 2 دفعہ پہنی پھر بالکل، تو ری انفورس بھی کر دیا انہوں نے وہاں پہ۔ ایلیٹ کا تھا تو ایلیٹ کے فنکشن میں ان کی وردی پہنی، پنجاب پولیس کا فنکشن تھا تو اس کے اوپر ان کی وردی پہنی، اس سے سر اونرشپ ملتی ہے نا پولیس کو۔